جنات کس طرح انسان کو پریشان کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اغوا کرتے ہیں، یہ بھی پریشانی کی بات ہے. ابن آدم کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے سے وہ بچہ چیخ چیخ کر روتا ہے. انسان کو جب یہ تکلیف دیتے ہیں تو انسان کو دورہ پڑتا ہے. ہم اپنی ویب سیریز دا ہڈن ورلڈ دیکھنے والے کو آج کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سیریز کے ذریعے آپ کو بہت ساری نئی اور دلچسپ معلومات مل رہی ہوں گی. آج کے ایپیسوڈ میں بھی کئی ایک معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ابتدا کرتے ہیں ایک واقعے سے. ناظرین، حضرت نضر بن عمرو حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا ایک کنواں تھا. ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو ایک پیالہ لے کر اس کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا. بہت دیر گزر گئی مگر وہ لوٹ کر نہیں آئی. ہم نے اس کو بہت تلاش کیا مگر ہم ناکام رہے، یہاں تک کہ اس کے ملنے کی اب ہمیں امید نہ رہی. فرماتے ہیں کہ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنے سائبان کے نیچے بیٹھا تھا. مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا. جب وہ سایہ تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو میری بیٹی تھی. میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں اس سے پوچھا، تم میری بیٹی ہو نا؟ اس نے کہا، جی بابا، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر پوچھا، بیٹی تم کہاں تھی؟ اس نے کہا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک رات کنویں پر بھیجا تھا. ہوا کچھ یوں کہ وہاں مجھے ایک جن نے پکڑ لیا اور وہ مجھے اٹھا کر لے گیا. میں اسی کے پاس تھی. پھر ایک مرتبہ ان جنوں کی ایک جماعت سے جنگ ہو گئی. اب جنوں کی دونوں جماعتیں لڑنے لگیں. جب جنگ شروع نہ ہوئی تھی تو اس جن نے جس نے مجھے اٹھایا تھا میرے ساتھ ایک وعدہ کیا اور کہا کہ اگر میں جیت گیا اس جماعت سے تو میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. چنانچہ وہ جن اپنی جماعت کے ساتھ کامیاب ہوا اور اس نے پھر مجھے واپس لوٹایا، اور بابا جان میں آپ کے پاس پہنچ گیا. کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے جن کے اغوا کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی کئی ایک واقعات ہوئے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کافر جن نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کو اغوا کیا. اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی رحمت شفیع امت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک یہودی عورت آتی ہے اور آ کر بڑے درد بھرے لہجے میں عربی اشعار پڑھتی ہے. دکھ بھرا انداز ہے اور وہ اشعار پڑھتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو اس عورت سے پوچھا، تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ تھا، وہ میرے سامنے کھیل رہا تھا، اچانک وہ غائب ہو گیا. اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا. اور جو وہ عورت تھی نا، وہ یہودی تھی. جی ہاں، وہ یہودی عورت کا بچہ جن اٹھا کر لے گیا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ پاک میرے ذریعے تمہارے بچے کو تمہیں لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گی؟ اس یہودی عورت نے کہا، جی ہاں، مجھے انبیاء کرام سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہم السلام کے حق ہونے کی قسم، میں ضرور ایمان لے کر آؤں گی. تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے کھڑے ہوئے. پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر آپ دیر تک دعا کرتے رہے. جب آپ کی دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ کے سامنے موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا. اچانک ایک کافر جن آیا اور وہ مجھے اٹھا کر سمندر کی طرف لے گیا. جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے ایک مومن جن کو، ایک مسلمان جن کو بھیج دیا. وہ بڑا طاقتور تھا. اس نے مجھے کافر جن سے چھین لیا
اور پھر آپ کے پاس پہنچا دیا، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو۔ وہ عورت جو یہودی تھی، سارا واقعہ دیکھ کر، نبی پاک کی دعا سن کر اور اپنے بچے کو سامنے موجود پا کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ یہودی عورت مسلمان ہو گئی۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے جنات اغوا کر لیتے ہیں۔ اس طرح اغوا کا ایک واقعہ مدینے کے ایک انصاری شخص کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ وہ خود کہتے ہیں عشاء کی نماز میں نے پڑھی اور میں اپنے گھر سے نکلا تو جنات نے مجھے اغوا کر لیا۔ پھر کئی سال تک میں غائب رہا، جنات کے پاس رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے مجھے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر پھر بتایا کہ مجھے جن اٹھا کر لے گئے تھے اور کافی عرصہ مجھے اپنے پاس رکھا۔ پھر یہ کافر جنات اور مسلمان جنات میں لڑائی ہو گئی۔ اب میں چونکہ کافر جنات کے پاس تھا اور مسلمان جنات نے ان کو شکست دی، اب میں مسلمان جنات کی قید میں آ گیا۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا اور میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے یہ تو ہمارے دین پر ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور چاہو اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں نے گھر آنے کا اس کا معاملہ اختیار کیا اور وہ جنات مجھے مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے۔ تو ناظرین، یہ تو تھے جنات کے اغوا کے واقعات۔ واقعی جنات اغوا بھی کر جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے ایک سلسلے میں ایک زبردست وظیفہ دیا تھا کہ جب آپ وضو کریں نا، اللہ کا نام یا قادرو پڑھیں۔ جو یا قادرو پڑھتا ہے وہ انسانوں کے اغوا سے بھی اور جنات کے اغوا سے، جن و انس کے اغوا کرنے سے وہ بچا رہے گا۔ اللہ کا نام ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، وضو کے دوران یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھتے رہیں۔ تو یہ اغوا کے کچھ واقعات تھے، جنہوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کس طرح انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اغوا کرتے ہیں، یہ بھی پریشانی کی بات ہے، مگر وہ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، وہ چوری بھی کر لیتے ہیں، وہ مال بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تکلیف پہنچانے کے تعلق سے ایک حدیث میں ہے جس کے راوی، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابن آدم کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے سے وہ بچہ چیخ چیخ کر روتا ہے۔ اس طرح مشہور ایک بیماری ہے جس کو طاعون کہتے ہیں۔ 1918 میں طاعون کا مرض بہت پھیلا تھا۔ کہتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں یورپ میں لوگ مرے تھے، اور بھی مقامات پر ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور کئی ملک کے ملک خالی ہو گئے تھے۔ یہ بیماری ایسے پھیلتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو بیماری پھیلی وہ بھی ایک مرض تھا، کرونا، جس کے کچھ لہریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اسے محفوظ فرمائے۔ تو طاعون اس کا حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت طاعن اور طاعون سے ہلاک ہوگی۔ یعنی طاعون تو ایک بیماری، اور طاعن کیا ہے؟ طنز و طعن۔ صحابہ نے عرض کیا کہ طعن کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، مگر یہ طاعون کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے دشمن جنات کے نیزوں کی چبھن ہے، ان کا مارا ہوا شہید ہے۔ اس لیے جو طاعون کے مرض میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس کو طاعون کا مرض لگ جاتا ہے، اس میں وہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہ شہید ہے۔ جنات تکلیف دے سکتے ہیں، یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو جب یہ تکلیف دیتے ہیں تو انسان کو دورہ پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جنات کی طرف سے دورہ نہیں پڑتا اور شیطان انسان کے نہ تو اندر چلتا ہے نہ اسے چھوتا ہے، یہ آیت ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح
جسے آصف نے چھو کر پاگل بنا دیا، کیونکہ اس آیت میں واضح ہے کہ آصف کی وجہ سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کو لائی، عرض کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو جنات آتے ہیں اور یہ ہم کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اس نے قے کی اور اس کے پیٹ سے سیاہ کتے کے پلے کی طرح کوئی چیز نکلی، یعنی وہ باہر آ گئی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، صحابہ کو بھی پریشان کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنا کر بھیجا تو کوئی چیز آ کر مجھے نماز میں ستاتی تھی، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مجھے کوئی چیز پریشان کرتی ہے، آ کر ستاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے، قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب گیا اور اپنے قدموں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور فرمایا اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ مجھ سے فرمایا اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم اس کے بعد وہ مجھ میں نہیں آیا۔ اس طرح ایک اور صحابی رسول حضرت واعظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرا مجنون بیٹا یا میرا بھانجا ہے، میں اس کو آپ کے پاس لاؤں گا تاکہ آپ اس کے لیے اللہ کریم سے دعا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹوں کے پاس تھا، ان کا جو بھانجا یا بیٹا تھا اونٹوں کے پاس تھا۔ تو انہوں نے اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ پھر آپ نے اوپر اور نیچے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اٹھایا اور فرماتے رہے اللہ کے دشمن نکل۔ تب وہ لڑکا تندرست آدمی کی طرح دیکھنے لگا، جبکہ پہلے اس طرح نہیں دیکھتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر دعا کی اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے علاوہ بھی جنات کی شرارتوں اور ان کے اغوا اور ان کی تکالیف دینے کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا کہ وہ ایک بچی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ غوث اعظم کی کرامت سے، غوث اعظم کی مدد سے وہ اس کی بیٹی واپس آئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریر جنات کی شر سے بچائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ناظرین، کتاب الفنون کے اندر لکھا ہے کہ ایک مکان تھا جس میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ جو بھی وہ مکان خریدتا کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش ہی وہاں سے نکلا کرتی تھی، اور وہ اب مکان بڑا ہی پورا اسرار ہو گیا تھا۔ لوگ لیتے رہتے مر جاتے۔ مغربی ممالک سے ایک شخص آیا اور اس شخص نے وہ مکان خرید لیا اور خرید کے رہنا شروع کیا، بڑا خوش، تو بڑے حیران کہ پچھلے لوگ اس میں رہ نہ سکے اور یہ شخص بڑا خوشی سے رہ رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پچھلے تو یہ معاملات ہوئے اور تم بڑے خوش ہو۔ اس نے بتایا بات یہ ہے کہ میں قرآن پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے جب یہ مکان لیا اس کے بعد میں اس میں تلاوت کرتا تھا۔ دراصل اس مکان میں ایک مسلمان جن کی رہائش تھی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ جن وہاں ظاہر ہو گیا، اور اس نے یہ بھی مجھے بتا دیا کہ یہاں کئی لوگ آئے اور وہ یہاں آ کر شرابیں پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، اور میں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ مسلمان جن نے کہا
پھر اس جن نے کہا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا، اپنا جو واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ مجھ سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو رات میں ڈر لگتا ہے، آپ دن میں میرے پاس آیا کریں. چنانچہ وہ دن میں آتے، یہ ان کو قرآن پڑھاتے، اور یوں ان کے گھر کے اندر وہ رہے، اپنے گھر کے اندر، اور جن نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. تو مسلمان جن تکالیف نہیں پہنچاتے، مگر ہاں یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو گناہ کرتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، انسان بھی انسان کو تکلیف پہنچا دیتا ہے. اس طرح مسلمان جنات بھی اگر اس کو پریشان کیا جائے تو مسلمان جن بھی تکلیف پہنچاتا ہے. کافر جنات تو تکلیف پہنچاتے ہی ہیں. اب لوگ ممکن ہے یہ بات کریں، یار یہ تو عجیب و غریب بات کر دی، ہم تو شراب بھی پیتے ہیں، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. جناب اس پر دلیر نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کھا پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب ہوتا ہے نا اس وقت پھر وہ پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے. تو اسے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، گناہ پر دلیر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اس مخلوق کے ذریعے ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے، ہم گناہ کریں. تو اس ایپیسوڈ میں آپ کو بہت ساری معلومات ملی، اس سے پچھلی بھی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بہت ساری معلومات دی ہیں. امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ڈسکرپشن میں ہمارے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.